السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزلنا ربيع فضله الخصيب وأحلنا في روضة كرمه الرحيب وأكرمنا بالعيش المغدق الناعم الرطيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفرح بعبده التواب الأواب الثواب المنيب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ذو النسب النسيب والحسب الحسيب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة ننال بها أجزل الأجر وأعظم النصيب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله فإن الأمس مثل واليوم عمل وغدا أمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، تمر علينا الغدايا والعشايا وتخطفنا الآجال والمنايا وتكدر عيشنا المصائب والبلايا، فلا تركنوا إلى دنيا نوالها زوال ودوامها محال وغاية أمرها انتقال وارتحال. كم سرت ثم سرت، وكم برت ثم برت، وكم درت ثم فرت، وكم من غني ثري كان يلبس الدفيء اللين من ثيابها ويأكل الطري الناعم من طعامها ويركب الهني الوطي من دوابها، حتى برك الزمان عليه بجيرانه ووقع عليه البلاء بأثقاله. كم من عزيز أعقب الذل عزه فأصبح مرحوما وقد كان يحسد. فيا من تجمعون حطامها وتكسبون آثامها، لا تغرنكم الفسحة ولا تنسينكم المهلة، ولا تظنوا أن الدنيا لا تحول، ولا تحسبوا أن العطاء لا يزول. واعتبروا بقوم قد انهمكوا في المعصية وتركوا الموعظة وتعالوا على التذكرة ولم يقصدوا الشكر ولا أصغوا إلى الإنابة. قد فتح الله عليهم رخاء الدنيا وسرورها، فظن العبيد أن النعم لا تبيد، ففرحوا ورقوا فاستأثر الله شأفتهم ومحى آثارهم. قال جل وعز: لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ڈھیل دی گئی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی شخص کی معصیت و نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ہر وہ چیز وافر دے رہا ہے جسے وہ پسند کرتا ہو، تو جان لو کہ یہ گرفتار کرنے کے لیے محض اللہ تعالیٰ کا اسے ڈھیل دینا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پوری تلاوت کی، اور حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم لوگوں میں سے جسے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا وافر عطا کی اور وہ اس سے بے خوف ہوا کہ کہیں یہ اس کے لیے کوئی چال و فریب تو نہیں، تو اس کا عمل تھوڑا اور عقل بیکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ ہم انہیں اس طرح ایسا کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مفہوم کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں نعمتیں وافر عطا کریں گے اور شکر ادا کرنا بھلا دیں گے۔ اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کو بذریعہ احسان ڈھیل دی جاتی ہے اور بہتوں کو بذریعہ ستائش آزمایا جاتا ہے اور بہتوں کو بذریعہ عیب پوشی غرور کا شکار کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کتنے بدبخت و بد نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر انہوں نے شکر استغفار کو بلائے رکھا، یہاں تک کہ ان پر قہر نازل ہو گیا اور ان سے سب نعمتیں چھین لی گئی۔ اور ایسے غافلوں پر بھی بہت افسوس کہ جنہیں وقت کے گزرنے اور موقع ضائع ہونے کے بعد ہوش آئی، پوچھ گچھ پیشی ملاقات کے وقت پورے بدلے اور حساب کے دن کو یاد رکھو، نامہ اعمال کی ذرہ اور رائی برابر ہر چیز کے بے نقاب ہونے کو ذہن نشین رکھو، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب مہربان باپ، سگا بھائی اور یار دوست سب بیکار ہوں گے، اور وہ دن بھی یاد رکھو کہ جب ہر شخص اپنے بھائی
بہن بھائیوں، ماں باپ اور بیوی بچوں کو بے یاروں مددگار چھوڑ کر بھاگ جائے گا، اور جس دن ہر ایک کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی، وہ مصروفیت و پریشانی بھی کتنی بھیانک ہوگی جب کوئی بھی اپنے رشتہ داروں اور یار دوستوں سے آنکھ تک ملانے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ انتہائی خوف و ہراس اور حالات کے یکسر بدل جانے سے ہر کوئی معذرت و فرار کے چکر میں ہوگا۔ اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ روز محشر شوہر اپنی بیوی سے مل کر کہے گا، میں تیرے لیے کیسا شوہر تھا؟ وہ کہے گی، آپ انتہائی اچھے شوہر تھے، اور حت المقدور اس کی بھلائی کی تعریف کرے گی۔ چنانچہ وہ اسے کہے گا کہ آج مجھے صرف ایک نیکی دے دو، شاید میں اس شدید پریشانی سے نجات پا جاؤں جو تمہارے سامنے ہے۔ بیوی کہے گی، آپ کا نیکی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، کیونکہ آج میرا خوف و خطر بھی آپ جیسا ہی ہے۔ پھر ایک آدمی اپنے بیٹے سے ملے گا اور اسے چمٹ کر پوچھے گا، اے میرے بیٹے بتا میں تیرے لیے کیسا والد تھا؟ تو وہ اس کی اچھائی کی تعریف کرے گا۔ تو باپ کہے گا، اے میرے بیٹے مجھے تیری نیکیوں میں سے صرف ایک رائی کے برابر نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، شاید اس سے میری اس سخت پریشانی سے خلاصی ہو جائے جو تمہارے سامنے ہے۔ اس کا بیٹا کہے گا، اے ابا جان تمہارا یہ نیکی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن آج میرا ڈر بھی آپ جیسا ہی ہے، لہذا میں آپ کو ذرہ برابر بھی نیکی نہیں دے سکتا۔ تو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ جس کے دن حماقت و جہالت میں بیکار گزر گئے اور اس کا نامہ اعمال کثرت گناہ و جرائم پر مشتمل ہوا، تو کل قبر کا مقام حسرت اس کا ٹھکانہ ہوگا، سوائے اس کے کہ جس پر ارحم الراحمین کی نظر کرم ہو جائے۔ کتنی ہی میتیں ایسی ہیں جو کب سے مر چکی ہیں مگر ان کی برائیاں تاحال جاری ہیں، جبکہ کتنی ہی ایسی میتیں بھی ہیں جو مر چکی ہیں مگر ان کی نیکیاں جاری و ساری ہیں۔ سو اس کا حال کیا ہوگا جس کی سانس تو رک گئی مگر اس کی گندی اور مکروہ حرکتیں جاری ہیں، اور اس کی کیا بات ہے جس کی زندگی تو منقطع ہو گئی مگر اس کی نیکیاں تاحال جاری ہیں۔ چنانچہ ذلیل و رسوا لوگوں کی ہم رکابی اور گھٹیا لوگوں کے جال میں پھنسنے سے بچو، اور شیاطین کے زہریلے حملوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اور اسی اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور سہارا ہی حقیقی ہدایت اور گمراہی سے دوری کا مضبوط ہتھیار ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، کیونکہ بخشش مانگنے والوں کی کامیابی کے بھی کیا کہنے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ذکر و شکر کو مزین فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا نبی سردار اس کے بندے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آل و صحاب پر رہتی دنیا تک اللہ کا درود و سلام نازل ہو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس 10 بابرکت و تابناک دن تشریف لا رہے ہیں جو نوازشوں کے مواقع اور برکتوں کے مقامات ہیں، سال کے سارے دنوں سے بڑھ کر قابل قدر، لائق احترام، افضل و مقدم عشرہ اور تمام ایام سے افضل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جن کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا، قسم ہے 10 راتوں کی، اور ان سے مراد ماہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور دیگر ایام کے عمل پر ان ایام کے عمل صالح کی فضیلت و برتری بلا شبہ ثابت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم و جلیل حدیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا گیا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ کے محبوب ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا، کیا راہ للہ جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جس کے مال و جان دونوں راہ للہ جہاد میں قبول ہو گئے۔ بخاری شریف اور ترمذی اور ابو داؤد میں بھی بیان ہوئی،
یہ دن فضیلت و وقت کے لحاظ سے تمام دنوں سے افضل اور قدرت و منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، تو ان ایام میں تکبیر تحمید اور تحلیل پر مشتمل تکبیرات بکثرت پڑھو اور قسم کے مختلف اعمال صالحہ کی طرف جلدی کرو، اور اس عشرے کے ختم ہونے سے پہلے اس کی طرف آگے بڑھو، اور اس کی گھڑیاں گزرنے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ نیکیوں کو وہ سمجھنے کے بجائے شوق سے ان میں جدوجہد کرو۔ ہادیو تمام کائنات کے شافع احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام